پر نہیں کیا. اسی طرح اس قرآن کی تشریح و تعبیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی اللہ کی طرف سے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے کم از کم کوئی 22 ہوئے. اگر آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو کسی جگہ پر بات کرنا پڑتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو کم از کم بیداری کا ثبوت ہو. اور اگر کسی بھائی کو نیند ستا رہی ہے تو کوئی لازمی نہیں ہو یہاں بیٹھے جا کر ادا کرنا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ کی گئی ہے اور رسول اللہ کی حدیث اور سنت میں اللہ کی گئی پر رکھی ہے. اور اللہ نے اپنے مقدس کلام میں قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اور اس طرح سورۃ نساء کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں ذکر کی ہے. سورہ نساء میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اور حکمت کا معنی امام طبری سے لے کر ابن کثیر تک آنے والے جتنے بڑے بڑے مفسرین آئے ہیں سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے تو کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اور حدیث و سنت بھی نازل کی. اور یہ دونوں قرآن اور حدیث اللہ کی وحی پر مبنی ہے اور وحی کے ذریعے آنے والا جو علم ہے وہ یقینی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہمارے عقائد کی بنیاد ہمارے احکام کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے. اور دیوبندی اور بریلوی اور حنفی حضرات کے احکام کی بنیاد وحی الہی پر نہیں ہے. ان کے احکام کی بنیاد امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے اقوال کے اوپر ہے. اس لیے مفتی احمد یار خان کوئلاتی نے جال حق کے اندر لکھا ہے اور مولوی محمود اسد نے ایضاح الادلہ میں ایضاح الادلہ میں کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سوائے امام کے کسی اور کے قول سے حجت قائم کرنا بعید العقل ہے. ہمارے اوپر حجت قائم کرنی ہے تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرو. اس لیے مقلد کی دلیل نہ قرآن ہے نہ سنت و حدیث ہے نہ اجماع امت ہے نہ قیاس مجتہد ہے. مقلد کی دلیل تو اس کے امام کا قول ہے. اور اسی لیے مقلدین اپنے امام کے قول کو پیغمبر کا قول سمجھتے ہیں. مولوی محمود حسن کے دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث تھا جس کو وہ شیخ الہند کہتے ہیں. جب وہ ترمذی اور ابو داؤد پڑھاتا تھا اور اپنے شاگردوں کو مختلف وضاحتیں اور توجیہیں کرتا تھا اس کی یہ تقاریر اس کے دو شاگردوں نے ضبط کی اور شائع ہوئی. ایک شاگرد کا نام ہے عبد الحمید بلیاوی جس کی مصباح اللغات ہے. اس نے مولوی محمود حسن کی تقاریر کو ضبط کیا. اس کا نام ہے تقاریر ترمذی و ابو داؤد. دوسرا شاگرد ہے سید اصغر علی. یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث گزرا ہے. اس کی ضبط کردہ تقاریر کا نام ہے الورد الشذیذ. دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ قول مجتہد قول رسول ہی شمار ہوگا. اگر مجتہد کا قول ہے وہ رسول کا ہی قول ہوتا ہے.
دائرے سے باہر نکل کر نہ قرآن کی بات کرنا جائز، نہ حدیث کی بات کرنا جائز، نہ صحابہ کے اقوال کی بات کرنا جائز۔ اور میرے بھائیوں، یہ دعویٰ کہ ائمہ اربعہ سے باہر نکل کر بات کرنا جہنم میں جانا ہے، یہ بھی ان کو نصیب ہوا۔ علامہ ابن نجیم حنفی، فقہ حنفی، جو ابو حنیفہ ثانی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے الاشراف والمذاہب میں لکھا ہے، بات بڑی سننے والی ہے، جس وقت عدالت میں قاضی کے پاس کوئی کیس آ جائے جس کے اوپر شریعت کی روح سے 4 گواہ مطلوب ہوں، تو مجھے ہے کہ وہ اپنے دعوے پر 4 گواہ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا یہ وزن نہیں ہے کہ وہ گواہوں سے گواہی بھی لے، ساتھ قسم بھی لے۔ گواہ کے ذمہ مطلق گواہی ہے، لیکن قاضی ابن ابی لیلہ جو ائمہ اربعہ سے باہر ہے، اس کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عدالت میں 4 گواہ جب گواہی کے لیے پیش ہوں، گواہ اپنی گواہی بھی دے اور ساتھ قسم بھی دے، ائمہ اربعہ کے فیصلہ نہیں ہے۔ اب پچھلے حنفیوں نے 4 اماموں کو خیال بات کے بعد اس مسئلے میں قاضی ابن ابی لیلہ کے طور پر فتویٰ دیا۔ اگر ائمہ اربعہ سے باہر نکل کر بات کرنا جہنم میں جانا، تو یہ بھی تو کچھ نہیں۔ ہم نے